اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ یاسین شریف کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور اس کی فضیلت سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نمبر 36 یاسین شریف نازل کی گئی۔ یہ سورہ مکہ میں اتاری گئی اور اس میں 83 آیتیں ہیں، 83 آیت مبارکہ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، بے شک آپ کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے، بس آپ ہی سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ آپ کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہو، مطلب آپ جس راستے پر چلتے ہو وہی سیدھا راستہ ہے۔ زبردست رحم فرمانے والے کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ تم ڈر سنا دو اس قوم کو جن کے باپ دادے اس سندیش سے ونچت تھے اور بے خبر بھی رہے۔ مطلب اس کتاب سے، اس بلانے سے، اس دین سے جو غافل تھے اور غافل ہیں، ان کو یہ خبر سنانا ہے۔ ان کو بے خبر رہیں، جو ابھی تک بے خبر تھے ان کو خبر سنانا ہے، ان کو دین کی دعوت دینا ہے اور ان کو ڈرانا بھی ہے، ان کو خبردار بھی کرنا ہے۔ ان میں بہتوں پر ہمارا قول ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، ان کی ٹھوڑیوں تک توق نے ان کو جکڑ لیا ہے۔ مطلب پوری گردن میں ان کے منہ تک وہ اس طرح سے ان کو جکڑ لیا ہے کہ اب ان کے سر اوپر کو اٹھ کر پلٹ گئے ہیں، یعنی اب وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس طرح سے ان کو جکڑ دیا ہے، ان کی گردنیں اکڑ گئی ہیں کہ وہ ہدایت سب دور ہو گئے، محروم ہو گئے۔ ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بنا دی ہے اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بنا دی ہے اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا، اب انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے دونوں برابر ہیں، ان کو ایمان میں آنا ہی نہیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اور اس بات کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے دین کی دولت، ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور ہم جسے چاہیں گے وہ دین میں داخل ہو جائے گا، اور جسے ہم نے محروم کر دیا وہ دین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ایمان والا ہے، کون نہیں ہے، اور کون ایمان میں آئے گا، کون داخل ہوگا، کون نہیں داخل ہوگا۔ تم تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت کی اتباع کرے اور بن دیکھے اس رحم فرمانے والے سے ڈرنے لگے۔ بس ایسے کو آپ خوشخبری سنا دو معافی اور عزت والے بدلے کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو، اسی کو نصیحت مل سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رحم و کرم پر اور اس کے کی عظمت سے ڈرے اور اللہ کے فرمان سے ڈرے۔ ایسا انسان ہی دین میں داخل ہو سکتا ہے اور ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، اور اسی کو معافی ملے گی اور عزت والا بدلہ ملے گا۔ رہے مردے تو ان کو صرف ہم ہی زندہ کریں گے۔ اب جو لوگ مر جاتے ہیں، جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرے گا، اور جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج چکے ہیں، یعنی جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہیں اور جو نشانات پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اسے ہم نے لکھ رکھا ہے، اور سب چیزوں کو ہم نے سامنے دکھائی دینے والے دفتر میں درج کر رکھا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی ہماری انٹری ہو رہی ہے، ہر اعمال کی انٹری ہو رہی ہے۔ ہم جو نیک اور بد کام جو کرتے ہیں
ان سب کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے، اس کے فرشتے لکھ لیتے ہیں اس کے حکم سے. اور ان کے لیے بیان کرو ایک بستی والوں کا قصہ جب ان کے پاس رسول آئے. اب ایک قصہ بیان کیا گیا ہے ایک بستی کا. جب ہم نے اس بستی کو سدھارنے کے لیے 2 رسولوں کو بھیجا، بستی والوں نے دونوں کی بات کو جھٹلایا. تب ہم نے تیسرا رسول بھیج کر پہلے 2 رسولوں کی مدد کی. ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب ایک بستی میں 3 رسول ایک کے بعد ایک آئے. بستی والوں نے کہا کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے تو کوئی چیز اتاری نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. بستی والوں نے سب کو جھٹلایا، سب کو جھٹلانے کی کوشش کی. رسول بولے ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دے. اب رسول کا کام ہوتا ہے دوسروں تک پیغام پہنچانا. بستی والے کہنے لگے ہم تمہیں اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی دعوت سے رکے نہیں تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے. استغفر اللہ. اور ہماری طرف سے تم کو بہت ہی دردناک تکلیف عذاب پہنچایا جائے گا. رسول بولے کہ ہم برے نہیں ہیں، ہم نحوست والے نہیں ہیں، ہم تمہاری حرکت کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں نا. یہ نحوست، یہ دربھاگی، یہ بری چیز تو تمہارے ساتھ لگ چکی ہے. یہ تمہاری حرکتیں ہیں کہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اس پر اتنا بگڑ بیٹھے کہ مار پیٹ کے لیے ہاتھا پائی پر اتر آئے ہو. اب ان سے جھگڑنے لگے، ان کو مارنے کی کوشش کرنے لگے. بیچ بچاؤ کے لیے ایک آدمی شہر کے دور کے علاقے سے دوڑتا ہوا پہنچا اور بولا اے میری برادری کے لوگ، یہ لوگ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو. اب اللہ جسے چاہتا ہے اسے نصیحت دے دیتا. اب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت دی، اس نے انہیں پہچانا اور وہ آ کے بولا بستی والوں سے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو، تمہارا اسی میں بھلا ہوگا. کہنا مان لو ایسوں کا جو تم میں سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے اور راہ بتاتے ہیں ہمیشہ سیدھی. اب یہ کتنی بڑی بات یہاں بتائی گئی ہے کہ یہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، یہ صرف تمہیں سیدھی راہ بتا رہے ہیں. ان کی بات سننے میں تمہارا بھلا ہے کہ کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے، یہ صرف اللہ کی ہدایت تم تک پہنچا رہے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہ رہے. پھر فرمایا میرے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور آخر تم بھی اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہو. کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان کا ارادہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ہو جائے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ دے سکے اور ان میں سے کوئی مجھے چھڑا بھی نہ سکے. اب اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کو معبود نہیں ماننا. یہ لوگ بت پوجا کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو وہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی سفارش مجھے نفع دے سکتی ہے، اور نہ ہی یہ بت، یہ غیر اللہ مجھے کہیں سے چھڑا سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو یہ کھلی ہوئی غلط راہ ہے. میری بات تو سنو، میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں. حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا. جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی. اب وہ نیک انسان جنت میں داخل ہوگا جو ایمان لے آئے گا، جو نصیحت قبول کر لے گا، وہ سب جنت میں جائیں گے. اور وہ پھر یہ فرمائیں گے رسول ہوں یا نیک بندے ہوں، یہ چاہیں گے کہ ہماری قوم، ہمارے دوست یار، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار بھی کاش اس نصیحت کو قبول کر لیتے اور وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں آ جاتے. نبیوں کو، رسولوں کو بھی اپنی امت کی فکر ہوگی کہ ہماری کاش ہماری قوم ہماری بات مان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والے لوگوں میں مجھے شامل فرما لیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دے گا اور انہیں عزت سے نوازے گا اور ان میں نیک لوگوں میں انہیں شامل فرما لے گا. اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی بڑا لشکر ہم نے نہیں بھیجا اور ہم کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. بس ایک زور کی آواز نے پوری قوم کو پھاڑ ڈالا کہ ان کی زندگی کا چراغ بجھ کر رہ گیا. اب اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ پوری قوم کو الٹ دیا جاتا ہے، انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے نافرمانوں کو.
افسوس بندوں کی حالت پر کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی رسول ان کو راہ بتانے بھیجا گیا تو انہوں نے اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ اب یہ نافرمان لوگ ہمیشہ بات کو مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں اور ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ اس بات کی بھی اس بات یہاں پر خلاصہ کیا گیا کہ نافرمان لوگ وہ ہیں جو نبیوں کی، رسولوں کی، نیک بندوں کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور ان کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، وہ ایک بھی ان کی طرف واپس نہ آ سکا۔ استغفر اللہ۔ ہر نافرمان قوم کو اسی طرح ہلاک کر دیا گیا، اور قیامت کے دن ان تمام کو ہمارے حضور پیشی میں لا کر حاضر کیا جائے گا۔ ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ہم نے اناج نکال دیا کہ یہ لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک نشانی ایسے لوگوں کے لیے بتا رہا ہے جو لوگ یہ مانتے نہیں کہ لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، قیامت آئے گی۔ ان کے لیے کھلی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایک زمین ہے جو مردہ ہو جاتی ہے، پوری سڑ جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، اس کے بعد بھی ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اسے پھر سے ہم اس میں اناج پیدا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس میں اناج اگا دیتے ہیں اور اسے لوگ کھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کھلی نشانی ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ جب چاہے جب لہلا دیتا ہے، جب چاہے جب آباد کر دیتا ہے، جب چاہے جب اس کو بنجر کر دیتا ہے۔ زمین میں ہم نے اناج کے علاوہ کھجور اور انگور کے باغ باغیچے بھی خوب اگا دیے، اور زمین میں پانی کے جھرنے اور چشمے بھی جاری کر دیے۔ یہ سب پہچان، یہ کھلی نشانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس میں پھل فروٹس، باغیچے، پانی، جھرنے، یہ سب ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب ان کھلی نشانیوں کو بھی انسان اگر نہ سمجھ پائے تو اس سے بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ زمین کی ایسی پیداوار کو بھی یہ لوگ کھاتے ہیں جس پر ان کے ہاتھوں کی محنت نہیں، پھر بھی ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بخشی، کتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم سب ناشکر ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس نے سب مخلوق کو جوڑے میں پیدا فرمایا، زمین کی پیداوار میں اور خود انسان میں بھی، اور ان تمام چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جس سے یہ لوگ ابھی نہیں جانتے، جسے یہ لوگ ابھی نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کو اتنی اچھی طرح سے خلق کیا ہے کہ ہر چیز کا علم تو عام انسان کو ہے ہی نہیں، وہ نہ ہی وہ سمجھ سکتا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا سب کو، مطلب پیئرس بنائے ہر چیز کے، اور ان کو سب کو ملایا۔ پھر جس طرح سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کو آپس میں ملایا، پھر اس طرح سے ہر جانور، ہر چیز، جہاں تک کہ جھاڑ، پیڑ پودے، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے اس دنیا میں، کیا کیا خلق کیا ہے۔ ہم نے تو ان کو ہر چیز کو دیکھا بھی نہیں ہے اور ہر چیز کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ ان کے سمجھنے کے لیے رات بھی ایک خاص نشان ہے۔ اب ایک بڑی نشانی جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں چاہے ہم نہ سمجھ پائیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی فرمائی تھی کہ زمین ہے، پیڑ پودے ہیں، کھانا پینا، یہ سب دیکھو، پانی دیکھو۔ اب ایک نشانی اور فرمائی کہ رات بھی ایک خاص نشان ہے، یہ بھی ایک نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے، جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سورج کو ہٹا دیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ اندھیرے کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ سورج ایک خاص رفتار سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جا رہا ہے۔ پھر ایک نشانی بتائی کہ رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے۔ پھر ایک سورج کو دیکھنے پہ بھی ہمیں خاص غور کریں اگر، تو سائنس بھی اس کی اسٹڈی کر رہا ہے، صدیوں سے اسٹڈی کر رہا ہے، اور ابھی تک سائنس بھی اسے سمجھ نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج ایک خاص رفتار سے، مطلب ایک کانسٹنٹ اسپیڈ سے، ایک خاص رفتار سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جا رہا ہے، مطلب کہ اس کو جیسا چلنا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسے چلا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ کوئی بندہ یا کوئی دوسری طاقت سورج کو نہ تو کنٹرول کر سکتی ہے، نہ سورج کو چلا سکتی ہے، نہ دن اور رات کو اگا سکتی ہے، نہ ڈھل سکتا ہے دن، نہ رات ہو سکتی ہے، نہ دن نکل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یہ سب اللہ کی کھلی نشانی ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے۔ اب یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے۔ یہ سائنس والے لوگ اس پہ غور کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اندازہ مطلب ایک
सिस्टम है जिसे अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, इस सिस्टम को बना रखा है, या अंदाजा बांधा हुआ है, मतलब एक सिस्टम को अल्लाह ताला ने अपने कंट्रोल में ले रखा है गालिब इल्म वाले के लिए। अब अल्लाह जिसे इल्म दे दे वो इसको समझ सकता है, अल्लाह के इल्म से इसकी जानकारी मिल सकती है। अल्लाह जिसे चाहे वो इसको समझने की कोशिश कर सकता है कि किस तरह से सूरज घूम रहा है, किस तरह से सूरज घूमता है, कैसे दिन होता है, कैसे रात होता है, ये निशानियों में से है। फिर फरमाया और हमने चांद की मंजिलों को खास अंदाज से मुकर्रर कर दिया। अब चांद की भी निशानी बताई कि चांद पे भी गौर करो, चांद किस तरह से निकलता है, कैसे डूबता है, कैसे दिखता है, कैसे छोटा होता है, कैसे बड़ा होता है, यहाँ तक कि फिर वो खजूर खजूर की पुरानी डाल की तरह हो जाता है। खजूर की पुरानी डाल की तरह हो जाता है मतलब कि वही मैंने फरमाया, जैसे कि बारीक हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है। तो जिस तरह से खजूर की डाल छोटी बड़ी होती है, सूख जाती है, इस तरह से चांद भी हमें छोटा बड़ा सब तरह से दिखाई देता है। तो ये भी निशानियों में से एक, अल्लाह ताला की निशानियों में से है। सूरज के बस की बात नहीं कि चांद को जा पकड़े। अब यहाँ फिर एक बात छुपी हुई है कि सूरज और चांद आपस में मिल नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की का सिस्टम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि ये आपस में ना टकराएंगे। जब तक अल्लाह ताला ना चाहेगा जब तक ना टकरा सकते हैं, ना एक दूसरे को पकड़ सकते हैं, और ना रात दिन के पहले आ सकती है। मतलब दिन रात का सिस्टम भी अल्लाह के हाथ में है। सब के सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। ये फिर साइंस के लिए एक निशानी आई, साइंस के लोगों के समझने के लिए बात आई है कि सब के सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। इस छोटी सी लाइन में कितनी बड़ी बात छुपी है, जो ध्यान दे उसके लिए बहुत बड़ी बात। अदरवाइज हम पढ़कर आगे निकल जाते हैं। सब के सब अपने दायरे में तैर रहे हैं मतलब कि एक गैलेक्सी का पूरा एक निज़ाम है, एक यूनिवर्स का पूरा सिस्टम है। सारे प्लैनेट्स, सन, मून और सारे प्लैनेट्स अपने अपने सर्कल पर, अपने अपने रास्ते पर घूम रहे हैं, सब अपने नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब अल्लाह का निज़ाम है, सब के सब अपने दायरे में तैर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो ये सब अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को बनाया है। ये एक निशान भी है उनके लिए। क्या कम था कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार करके इंसानी नस्ल को जारी किया। अब ये पुराने नबियों का किस्से की भी हिंट दी जाती है। नूह अलैहिस्सलाम और इनके नबियों के जो किस्से हुए, किसको किस तरह से, किस कौम को, किस उम्मत को किस तरह से बचाया, किसको किस तरह से डुबाया। तो ये भी सब निशानियों में से है। कश्ती की तरह और भी बहुत सी चीजें हमने पैदा कर दी ताकि उनकी सवारी को इंतजाम होता रहे। अब ये इल्म भी अल्लाह ताला ने दिया कि कश्ती बनाओ, किस तरह से कश्ती बनेगी, पानी पे तैरेगी। ये एक आम इंसान को क्या इल्म इस बात का? ये इल्म अल्लाह ताला ने ही दिया कि कश्ती बनाओ और कश्ती को इस पानी पर तैराओ। अगर अगर हम चाहते तो उनको डुबा डालते कि कोई उनकी चीख व पुकार को सुनने वाला भी ना मिलता और उन्हें इस मुसीबत से कोई निजात भी ना दिला सकता। अभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कश्ती भी हमने बनवाई, उन्हें डूबने से भी हमने बचाया और उनको निजात भी हमने ही दिलाई। मगर ये हमारी मेहरबानी समझो कि एक वक्त तक सामान्य जिंदगी बरतने के लिए दिए जा रहे हैं। अब यहाँ फिर अल्लाह ताला देखो किस तरह से आगाह कर रहा है सब इंसानों के लिए, सबके लिए, हम सब के लिए खबरदार कर रहा है, हम सबको ये वार्न कर रहा है कि ये हमारी मेहरबानी समझो कि एक वक्त तक सामान्य जिंदगी बरतने के लिए दिए जा रहे हैं। अब इंसान तो नाशुक्रा है, लेकिन अल्लाह ताला उसे दिए जा रहा है। जब उन्हें ये इत्तला दी जाती है कि अपने आगे पीछे आने वाली मुसीबतों से बचने की फिक्र तो करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। बार बार अल्लाह ताला खबरदार करता है और रहम फरमाएगा, रहम वाला है, ये भी याद दिलाता है कि वो बहुत रहम फरमाने वाला है। उनके रब की निशानियों में से जब कोई निशान उनके पास आता है तो उसे बेध्यानी में टाल देते हैं। अब अक्सर लोग यही करते हैं कि जो निशान अल्लाह ताला दिखाता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको बेध्यानी में टाल देते हैं। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह ने तुमको जो रिस्क अता फरमाया है उसमें से जरूरतमंदों पर भी खर्च करते रहो। अब ये बात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बार बार हर सूरह मुबारक में लगभग आई है कि जो भी अल्लाह ताला तुम्हें देता है उसमें से जरूरतमंदों पर भी खर्च करते रहो। तो इनकारी लोगों ने ईमान वालों से कहा, क्या हम ऐसे शख्स को खिलाएं कि अल्लाह अगर चाहता तो अपनी तरफ से उसके खाने का बंदोबस्त कर देता? तुम लोग खुली हुई गलत बात करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। अब जो लोग अल्लाह और उसके रसूल और नेक लोगों की बात को टालना चाहते हैं, उसको मानने से इनकार करते हैं, वो इस तरह की दलीलें देते हैं कि हम क्या उनको खिलाएं, अल्लाह चाहे तो वो खुद खिला सकता है। वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद भी अल्लाह की मर्जी से खा रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको भी अल्लाह नहीं अता फरमाया। अल्लाह ने उनको सिर्फ इसलिए अता फरमाया कि उनको आजमाया जाए कि ये गरीबों की मदद करते हैं कि नहीं,
مسکینوں کو, ضرورت مندوں کو کھلاتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بندے کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. اب دے کر اس طرح سے آزماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں, زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ نہیں, صدقہ فطر دیتا ہے کہ نہیں. یہ اس کی آزمائش ہے. جس کے پاس مال ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو مال سے اس طرح آزمایا ہے. اب وہ غفلت میں آ جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں مالدار ہو گیا, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہو, ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں. کچھ زیادہ انتظار ان کو نہیں کرنا پڑے گا, معمول کے مطابق. جبکہ یہ اپنے جھگڑے بکھڑوں میں مصروف ہوں گے اور اچانک ان کو ایک زور کی چنگاڑ گھر لے گی. اچانک ایک زور کی چنگاڑ دھر لے گی مطلب پکڑ لے گی. استغفر اللہ. اب یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی, اور اس میں لکھ بھی دیا ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہ معمول کے مطابق. اب لوگ سمجھتے ہیں قیامت کب آئے گی کب آئے گی. پرانی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. تو اس کا ایک معمول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک پورا, جیسے بتایا ابھی تک کہ ہم نے سب سورج چاند اور پورا ان کا سسٹم کو اپنے حساب سے بنا رکھا ہے, کنٹرول کر رکھا ہے. اسی طرح سے اس کا معمول بنا رکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ اللہ ہی جانتا ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. یہ صرف اس کے علم میں ہے. تو وہ صرف اتنا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہاں صرف اتنی ہنٹ دی گئی ہمیں کہ معمول کے مطابق جب یہ لوگ اپنے جھگڑے بکھڑوں میں مصروف ہوں گے. استغفر اللہ. اب یہ لوگ اس وقت جب قیامت آئے گی, ایسے لوگوں کو ہوش بھی نہیں رہے گا. یہ پتہ نہیں کہاں دنیا کمانے میں لگے رہیں گے, دنیا کے کاموں میں الجھے رہیں گے, آپس میں جھگڑے لگے رہیں گے, اور ایک دم سے ایک چنگاڑ, ایک قیامت کی زوردار چنگاڑ آئے گی اور انہیں گھیر لے گی. اتنی طاقت بھی ان میں نہ ہوگی کہ کسی کو کچھ وصیت کر سکیں. اب اس وقت یہ لوگ چاہیں کہ ہم کچھ کہہ دیں, کسی کو کچھ وصیت کر دیں, کچھ نہ ہو سکے گا. اور کوئی بھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں جا سکے گا. جو جہاں ہے وہیں پر ختم, اس کو وہیں پر گھیر لیا جائے گا. اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا موقع بھی نہیں ملے گا, نہ کوئی وصیت کرنے کا, نہ کوئی نیک کام کرنے کا. کوئی سوچے کہ اب میں خیرات کر دوں, اب میں دان کر دوں, اپنے اپنے پیسے کو بانٹ دوں, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا, نہ اسے ایسا کوئی وقت دیا جائے گا. سور میں پھونک ماری جائے گی, سور میں پھونک ماری جائے گی کہ یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑتے بھاگتے جمع ہو جائیں گے, ہے نا. جب سور پھونک دی جائے گی تو یکایک جو لوگ قبر میں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ان کے لیے بھی آرڈر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے کہ جو جہاں ہے وہ کھڑا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ ہم مرنے کے بعد سب کو پھر زندہ کر دیں گے, تو اس کی پہلی جھلک ہوگی. سب لوگ قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے اور اللہ کے سامنے دوڑتے بھاگتے جمع ہو جائیں گے. کہیں گے ہائے ہماری بدبختی, کس نے ہم کو ہماری قبروں سے نکال کے باہر کیا. اب وہ خوف ہو جائے گا, ڈر جائیں گے, وہ باہر کھڑے ہو جائیں گے, کانپتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور بولیں گے کس نے ہمیں پکارا. جواب پا جائیں گے کہ رحمان کا وعدہ پورا ہونے کا یہ وقت آ گیا. اب جو تم بار بار پوچھا کرتے تھے قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی, اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ وقت آ گیا, اور رسولوں نے جو خبر دی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی. اب جن کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جن پہ تم ہنسی اڑایا کرتے تھے, آج وہ دن آ گیا کہ اب تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہے. اب ہر چیز کے لیے تمہیں جواب دہی ہو جائے گی. بس ایک زور کی آواز نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے حضور حاضر کر دیا. بس ایک زور کی آواز نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے حضور حاضر کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسا فرمائے گا. آج انصاف کا ایسا دن آ گیا کہ کسی پر بھی ذرا سا ظلم نہ کیا جائے گا, اور تم کو تمہارے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ مل کر رہے گا. اب اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ آج انصاف کا دن ہے, جس نے جیسا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. نیکی کا بدلہ اچھا ہوگا, بدی کا بدلہ برا ہوگا. بے شک جنت والے اس دن عیش میں مشغول ہو کر خوش دلی سے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. وہ اور ان کے جوڑے گھنی چھاؤں میں شاہی تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آرام کا مزہ لے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. جو نیک بندے ہوں گے وہ جنت میں اس طرح سے آرام و مزہ لے رہے ہوں گے. ان کے لیے جنت میں طرح طرح کے میوے ہوں گے, اور جو چیز طلب کریں گے فوراً ملتی رہے گی. جنت الفردوس میں جو مانگے گا, جس کی جو تمنا ہوگی, صرف وہ تمنا کرے گا, اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے پیش کر دیا جائے گا. ہر چیز انہیں وہاں ملے گی. بہترین میوے, بہترین پوشاکیں, آرام کی جگہیں, نہریں, باغات, سب کچھ ملے گا انشاءاللہ. رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے بھرپور کول ان کے حق میں جاری ہو گیا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں پر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سلام بھیجتے ہیں,
درود شریف پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ جنت والوں کو سلام بھیجے گا. اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے بھرپور پول ان کے حق میں جاری ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی بھیجے گا. جنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کو سلام بھیجے. سبحان اللہ. اعلان ہوا کہ یہ مجرم لوگوں آج تم الگ ہو جاؤ. مجرموں کو گناہ گاروں کو الگ کر دیا جائے گا. نیک بندوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، گناہ گاروں کو الگ بھیج دیا جائے گا. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تو یقینی طور پہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب پہلے جنت کے لوگوں کی خوشخبری سنا دی. اب دوزخ کی لوگ گناہ گار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو بولا تھا، تمہیں منع کیا تھا کہ شیطان کے بہکاؤ میں مت آنا، شیطان کی بندگی نہ کرنا، نعوذ باللہ، شیطان کے راستے پہ مت چلنا. وہ تو یقینی طور پہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بندگی تو صرف میری ہی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. پہلے لوگوں میں تمہاری انسانی برادری کی بڑی تعداد کو شیطان نے بے راہ کر دیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہ لوگے؟ یعنی تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی شیطان نے بہکایا تھا، اس سے تمہیں سیکھ لینا چاہیے. لو اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. ہماری نافرمانی کا بوال چکھنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. آج کے دن ہم ان کے منہ کو سیل لگا کر بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان سب کاموں پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. اب انسان کو وہاں جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کا منہ بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ گناہ کرتا تھا. استغفر اللہ. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا کر اندھا بنا دیتے، پھر راستے کی تمنا بھی کرتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے، اور ان کو کیا دکھائی دیتا. دنیا میں اللہ چاہے تو گناہ گار کو اندھا کر دے، لیکن اس نے چھوٹ دے رکھی. اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کے روپ بدل کر اچانک ان کی صورتوں کو مٹا دیتے کہ اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، نہ آگے جا کر راستہ پا سکتے تھے، نہ پیچھے ہٹ کر واپس آ سکتے تھے. اور بہت سے آدمیوں کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں تو بناوٹ میں اسے کوبڑا کر دیتے ہیں. کیا یہ منظر دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی؟ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اتنی عمر عطا فرماتا ہے، عمر دیتا ہے، بڑھاپا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے کوبڑا کر دیتا ہے. مطلب کہ بدن کو بدل دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے تو جیسا چاہے ویسا انسان کو کر دے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جسے چاہے اسے سیدھا رکھے، جسے چاہے اسے کوبڑا بنا دے، ہے نا، اس کو جھکا دے. تو یہ سب دیکھ کر کیا ان کو عقل نہیں آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اتنی لمبی زندگی دی، کسی کو جلدی موت دیتے ہیں، کسی کو لمبی زندگی دیتے ہیں. یہ سب ہماری نشانیوں میں سے ہے. ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جب ان کی پیدائش ہوئی اور قریش خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں کرتے تھے، جبکہ وہاں شعر و شاعری بہت عام تھی. وہاں یہ پیٹرن تھا کہ وہاں ہر کوئی عرب میں ہر کوئی شعر و شاعری کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے بچا کے رکھا. شعر و شاعری اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن شریف نازل ہوگا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو شاعری ہے. اور ایسا کئی لوگوں نے کوشش بھی کی کہ یہ صرف شاعری پڑھتے ہیں، یہ شعر شاعری پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، میں نے کبھی شعر و شاعری نہیں سیکھی. تو یہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری سے دور رکھا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک کھلی شاعری ہے. تو اس کا بھی واضح اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور یہ علم ان کی شان کے لائق نہیں. انہیں تو نصیحت کا بھرپور بیان کرنے والا قرآن ہم نے دیا ہے. اب اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہونا تھا، اس لیے انہیں اس سے دور رکھا اور یہ بتایا کہ یہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، یہ شعر و شاعری نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ جو کوئی بندہ ہو اسے چوکا دیا جائے اور انکاری لوگوں پر ہماری طرف سے دلیل پوری ہونے کا حکم ثابت ہو جائے. تاکہ کوئی زندہ ہو اسے چوکا دیا جائے، مطلب ہر زندہ انسان کو خبردار کر دیا جائے، اور انکاری لوگوں پر ہماری طرف سے دلیل پوری ہونے کا حکم ثابت ہو جائے. کیا ان کو یہ نہیں دکھتا کہ ان کی ضرورت کے لیے ہم نے 4 پائے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے قابو میں دے دیے؟ پھر اور نشانی فرمائی، دیکھو 4 پائے چوپائے مطلب کہ جانور اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کا قابو انسانوں پر دے دیا.
اور یہ اب ان جانوروں کے مالک بنے پھرتے ہیں. اب ان جانوروں کو بھی کنٹرول میں کرنا اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے. اللہ نے چاہے تو کر ہی نہیں سکتا، یہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے تابع کر دیا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ انہیں ہمارے تابع بنا دیا. اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے آگے عاجز، مطلب کہ ہمارے سامنے وہ لاچار ہیں، اور تابع کر دیا. اور کچھ پر سواری کرتے ہیں اور کچھ چارپائیوں کو کھا بھی جاتے ہیں. اب دیکھو، جانوروں سے ہم سواری کرتے ہیں، ان کو کام میں لیتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں. تو یہ سب جانور بیچارے ہمارے لیے اللہ کی مرضی سے ہماری خدمت کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی اور بہت بڑا کرم اللہ کا. لیکن انسان ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، سمجھتا نہیں ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی نہ شکر ادا کرتا ہے، نہ اس کی توصیف بیان کرتا ہے، نہ اس بات سے خبردار ہوتا ہے. یہ سب نشانیاں ہیں. ہم ان باتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں دھیان دیتے ہیں. عام انسان اس بات پہ دھیان نہیں دے رہا ہے کہ جانور بھی ہمارے تابع کیوں ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے. ان چوپایوں میں ان کے بہت سے منافع ہیں، اور پینے کے لیے دودھ کے گھاٹ بھی کیا ان کو نہیں سوچتا. اب ان سے ہمیں دودھ ملتا ہے، دودھ پیتے ہیں، یہ بھی بھول جاتے ہیں. ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم جیسے گناہ گار بندوں سے کہ ہمارا اتنا کرنے کے بعد بھی شکر ادا کیوں نہیں کرتے. پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا تاکہ مددگار بن کے ان کے کام آئیں. استغفر اللہ. اب اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. تو یہ کھلی نشانی ہے اللہ کی. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ کیا ان کی مدد کر سکیں گے، بلکہ الٹے ان کے معبودوں کو کا لشکر ہمارے حضور ان کے خلاف لایا جائے گا. اب سب بتوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، جتنے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان سب بتوں کو اٹھا کے لایا جائے گا. آپ ان کی باتوں کو سن کر غمزدہ نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ غمزدہ نہ مت ہوا کریں، آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ دکھی نہ ہوا کریں. ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اب ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی خلافت کرتے ہیں، یا مشرکین ہیں، یا منافقین ہیں، ان سب کو ہم سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آپ ان کے لیے پریشان مت ہوا کیجیے. کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اسے پانی کی ٹپکتی بوند سے پیدا کیا. اب انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے بیان میں جھگڑے کا پہلو ظاہر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا فرمایا یہ بھی انسان جانتا ہے، پھر بھی جھگڑتا ہے آپس میں. ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے. استغفر اللہ. مطلب اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ اب ہم جب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر کون ہمیں زندہ کر سکتا ہے. اب یہ انسان اتنی ہمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس طرح سے نبیوں کے سامنے بولتا تھا اور نبیوں کی خلافت کرتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ آپ کہہ دو کہ جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو پھر پیدا کر کے دکھائے گا. اب یہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو ایسا بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اوقات یاد دلا رہا کہ پہلی بار جس نے تجھے پیدا کیا دوبارہ پھر وہی تجھے پیدا کر دے گا، اور وہ تو ہر طرح کی مخلوق بنانا جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ہر طرح کی مخلوق بنانا جانتا ہے. یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے. یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے کہ تمہاری ضرورت کے لیے ہرے درخت میں آگ کی خاصیت رکھ دی. اب دیکھو ایک اور نشانی بتائی کہ جو ہرے جھاڑ ہیں وہ بھی سوکھ کر آگ پیدا کر دیتے ہیں، آگ جل جاتی ہے اس میں، جس کے ذریعے سے آگ کی چنگاری حاصل کرتے ہو. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی نشانی کہ گیلے جھاڑ بھی، ہرے جھاڑ بھی آپ کے لیے جب سوکھتے ہیں تو وہ آگ پیدا کرتے ہیں. جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، کیا وہ ان کو فنا کر کے پھر سے پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ پھر سوال کر رہا ہے کیوں نہیں. وہی تو ہے جو سب سے بڑا بنانے والا اور علم والا ہے. یہ اس کی شان ہے کہ جب کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا ذرا سا اظہار کیا ہے کہ ہمیں کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کو چاہیے اسباب اور کوشش اور طلب اور خوب ضرورت اور محنت. اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان سب چیزوں سے پاک ہے. اسے تو صرف اتنا کہنا کن، یعنی ہو جا، وہ چیز ہو جاتی، وجود میں آ جاتی. یہ صرف انسان کو ضرورت ہے دوڑ بھاگ کرنے کی، کوشش کرنے کی. یہ سب انسان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. وہ تو صرف اتنا کہتا ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اس سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی دیر نہیں لگتی. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. بس ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم سب کے سب اسی کی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب نشانیاں فرما دی، سب آگاہ کر دیا، خوشخبری دے دی، ڈرا دیا
یہ سب سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ یاسین شریف کا ہم نے ترجمہ اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کی۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کے لیے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں اور مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش کے لیے اس کی تلاوت کریں۔ اور اس شروعات میں اللہ تعالیٰ نے یاسین جو فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے رسول کو مخاطب کرنے کے لیے فرمایا۔ اس کا ایک معنی اے انسان، اے سید، یہ سب بھی نکالا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ، مطلب اس کو ویسے تو اس کی روزانہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے، روزانہ یاسین شریف اور قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور قریب الموت ہو تو اس کے سامنے بھی سورہ کی تلاوت کرنا چاہیے۔ انسان اس کی تلاوت زندگی میں بھی کرتا رہے اور موت کے قریب بھی اس کی تلاوت کرے، اس کو سنے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں، ہمارے لیے فائدہ رکھا گیا، ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کا اس میں آگاہ کیا گیا، ہمارے لیے رحمت اور برکتیں سب رکھی گئی ہیں، ہمیں خبردار بھی کیا گیا، اور ہم اس کا پوری طرح سے نہ تو اس کا بیان کر سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کہنے سننے میں غلطی ہوئے اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارا بیٹھنا اور ہمارا اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے صدقے و طوفیل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طوفیل میں تمام مرحومین کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، تمام پریشانوں کو نجات عطا فرمائے، ہر دکھ، تکلیف، رنج، غم، صدمے، لا علاج بیماری، بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہم سے کہنے سننے میں ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔